أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. حضرات گرامی، آج کے درس قرآن و حدیث میں سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 جو میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، صدقات تو دراصل حق ہے فقیروں اور مسکینوں کا اور ان اہلکاروں کا جو صدقات کی وصولی پر مقرر ہے، اور ان کا جن کی دلداری مقصود ہے، نیز انہیں غلاموں کو آزاد کرنے میں اور قرض داروں کے قرضے ادا کرنے میں اور اللہ کے راستے میں اور مسافروں کی مدد کرنے میں خرچ کی جائے. یہ ایک فریضہ ہے اللہ کی طرف سے، اور اللہ علم کا بھی مالک ہے، حکمت کا بھی مالک ہے. آج کی اس آیت کریمہ کا مفہوم و معنی جو بیان کیا گیا ہے، تو اس سے بڑے واضح انداز میں معلوم ہوا کہ اللہ تعالی تمام خزانوں کے مالک اور انتہائی غیور ہیں. اللہ تبارک و تعالی کی ذات تمام خزانوں کی مالک اور غیور ہے. جب کوئی کمزور انسان اپنے چھوٹے اور محدود خزانے سے کسی کی مدد کرتا ہے، معاملت کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی غیرت کا تقاضا ہے کہ وہ اسے اپنے نہ ختم ہونے والے خزانے کے دروازے اس شخص کے لیے کھول دے. لہذا کسی کی مدد کرنا نہ صرف صدقہ ہے، بلکہ یہ ایک اچھی بھلی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ سرمایہ کاری ہے. انسان کاروبار کرتا ہے، سرمایہ کاری کرتا ہے دنیا کے لوگوں سے، لیکن صدقہ اور خیرات کرنا جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ایک سرمایہ کاری ہے. اور حدیث شریف کے مطابق صدقہ کرنے سے حادثات ٹل جاتے ہیں، جس کا واضح مطلب یہ ہے کہ اس کا مال ضائع ہونے سے بچ جاتا ہے. صدقہ دینے سے مال ضائع ہونے سے بچ جاتا ہے. اور دنیا کا اصول ہے کہ جس طرح اپنی تجارت اور کاروبار کی تشہیر پر خرچ ہونے والا پیسہ ایک کاروباری اور تاجر کی نظر میں نفع بڑھانے والا ہے، گو کہ وہ بظاہر اس کا نفع اپنا سرمایہ کم ہو رہا ہوتا ہے، لیکن جس چیز کی وہ تشہیر کر رہا ہوتا ہے اس سے اس کو کاروباری طور پر بہت بڑا نفع ہو رہا ہوتا ہے. اس طرح زکوٰۃ صدقات کے ذریعے بھی کاروبار کا نفع بڑھتا ہے. اس کی تفصیل کچھ یوں سمجھ لیجئے کہ کاروبار کی کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ
معاشرے میں امن کا قیام ہو، امن قائم ہو۔ امن قائم نہیں ہوگا تو کاروبار نہیں چل سکے گا۔ آپ کے ملازم آپ کے کاروباری سفیر کے طور پر لوگوں کو اچھی رائے پیش کریں گے اور آپ کے پروڈکٹ کو معیاری بنا کر پیش کریں گے، پھر کاروباری نفع میں بہتری آئے گی۔ صدقات کے ذریعے علاقہ کے غریبوں اور مستحق لوگوں کے علاوہ اپنے ذاتی ملازمین کو تنخواہ کے علاوہ دیگر طریقوں سے مستحق ملازمین کی مدد کی جائے تو یہ سب فوائد از خود حاصل ہو جاتے ہیں۔ اگر صدقات دینے میں بخل سے کام لیا جائے تو پھر محروم طبقہ اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے مالداروں سے چھین کر ڈاکے کے ذریعے سے، چوری کے ذریعے سے وہ پھر اس چیز کو پورا کرتا ہے، جس سے مال بھی جاتا ہے اور بد امنی کی وجہ سے کاروبار بھی بند ہو جاتا ہے۔ ظاہر ہے جب ڈاکہ زنی شروع ہو جائے، لوٹ مار شروع ہو جائے تو پھر بد امنی پیدا ہوتی ہے، اور پھر جب بد امنی ہو جائے تو پھر کاروبار بند ہو جایا کرتے ہیں۔ صدقہ دینے سے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ کرنے سے انسان کا دل نرم ہو جاتا ہے۔ یہ تجربہ شدہ بات ہے کہ جب انسان کسی مستحق غریب آدمی کی ضرورت کو پورا کرتا ہے تو اللہ پاک اس کے دل میں نرمی پیدا کرتے ہیں، اور اس میں جو تکبر پیدا ہونے کے امکانات ہوتے ہیں وہ بھی کم ہو جاتے ہیں۔ ظاہر مالدار آدمی میں تکبر آتا ہے کہ اس کے پاس بڑا پیسہ ہے، یعنی بڑی دولت ہے، اس کی وجہ سے اس کے اندر تکبر فطری عمل ہے۔ لیکن جب وہ کسی غریب انسان کی، مستحق انسان کی مدد کرتا ہے تو اس کے دل کے اندر نرمی پیدا ہوتی ہے اور تکبر جو ہے یہ ختم ہو جاتا ہے، اور جس کی وجہ سے اہل ثروت انسان مزید ملنسار بھی ہو جاتے ہیں۔ صاحب حیثیت لوگ ہیں ان میں ملنساری کی کیفیت بھی پیدا ہوتی ہے۔ جہاں تکبر جیسی ایک ذلیل ترین ایک چیز ہے جو انسان کے اندر، جیسا کہ کہا گیا کہ تکبر عزازیل را خوار کر بزندان لعنت گرفتار کر، کہ تکبر جو ہے یہ شیطان کی صفت ہے، انسان کی صفت نہیں ہے۔ تکبر جو ہے وہ اس نے شیطان نے کیا تھا اللہ کے سامنے، اس لیے کہ یہ صفت دراصل کبریائی کی جو صفت ہے یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اور اللہ تعالیٰ اس میں کسی کو شریک نہیں ہونے دیتا۔ اور یہ صفات کامیاب کاروباری مہم جو کے لیے لازمی قرار دی جاتی ہیں، ورنہ وہ اپنے خول میں بند رہ کر کاروبار کے بہت سے تقاضوں سے بھی غافل ہو جاتا ہے۔ اسے نہیں پتہ ہوتا کہ کاروبار کے علاوہ باہر جب وہ اپنے خول میں بند رہتا ہے تو اسے دکھی انسانیت کا پتہ ہی نہیں ہوتا کہ دکھی انسانیت کس قسم قصر کی زندگی میں رہ رہی ہے۔ اسی طرح کے بیسیوں نکات پیش کیے جا سکتے ہیں، وقت نہیں ہے، ان پر ذرا غور کیجئے۔ اول سے آواز آئے گی کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ ہی کہا۔ جو کچھ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور حق اور سچ ہے۔ انسان کے اندر دو طرح کی قوتیں ہوتی ہیں، دو طرح کی قوتیں، طاقتیں ہوتی ہیں۔ نفس
پہلے بھی میں کئی مرتبہ عرض کر چکا ہوں، انسان کے دو ازلی دشمن ہیں، پہلا دشمن شیطان اور دوسرا وہ خود انسان کا اپنا نفس، اور نفس جو مادیت اور لذت کا دل دادا ہے، اور دوسری جو فطرت ہے، فطرت جو عقل سلیم اور وحی کی روشنی میں صحیح اور غلط، حق اور ناحق میں فرق کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ مروجہ معاشی نظام انسان کی نفسانی خواہشات اور رویے کو دیکھ کر ترتیب دیا گیا ہے۔ یہ جو مروجہ معاشرہ ہے جو انسان نے ترتیب دیا ہے، یہ انسان کی جو نفسانی خواہشات ہیں ان رویوں کو دیکھ کر ترتیب دیا گیا ہے۔ لیکن عملاً بات جو ہے وہ طاقتور کی چلتی ہے، اس لیے کہ یہاں پر بڑی خوبصورت تعبیرات کا سہارا لیا جاتا ہے۔ مال کی قوت سے اپنی بات منوائی جاتی ہے اور دوسروں کا حق ضائع کیا جاتا ہے۔ غریب کو دوسرے درجے کا انسان سمجھا جاتا ہے، اور اس نظام کو فطرت سلیمہ کی رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ طے شدہ بات ہے۔ اگر اس سلسلے میں ذرا سا زاویہ نگاہ تبدیل کیا جائے تو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ اس لیے اہل اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے انسان کے اندر طلب کا ہونا ضروری ہے۔ اللہ کا یہ تمام اسلامی احکامات پر عمل پیرا ہونے کے لیے انسان کے اندر طلب کا ہونا بہت ضروری ہے۔ طلب اور تڑپ جس انسان کے اندر موجود ہے وہ انسان معاشرے کا اعلیٰ ترین انسان تصور کیا جاتا ہے۔ اسی لیے کسی شاعر نے کہا کہ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری۔ اقول قولی ھذا والحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا غفور۔ اللهم اغفر لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، اللهم اغفر وارحم أنت خير الراحمين، اللهم اهدنا الصراط المستقيم، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أستغفر الله تعالى ربي من كل ذنب وأتوب إليه۔ اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي وولدي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين، آمين۔